ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بخاری شریف میں جہاں جاءت آیا ہے وہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے کہ بندہ بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ جب میری ریلت ہو جائے گی، میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اور اس پر چادر ڈال دی جائے گی، تو غیر محرم کی نظر اس چادر پر بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ طریقہ کیسے بنایا جائے؟ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ حضرت علی سے وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ غیر محرم کی نظر محمد کی بیٹی کے جنازے تک بھی نہ آئے۔ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ خاتون جنت چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی ہو؟ اسی لیے یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ جی حضرت فاطمہ نے یہ کہا، انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ دلیل پیش کیا، انہوں نے یہ پیش کیا، سارا من گڑت ہے۔ ان ذاکروں کی اپنی کہانیاں اور افسانے بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اگر آپ کی بیوی، میری بیوی حق مانگنے کے لیے ہمارے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے دروازے پہ چلی جائے تو آج ہم برداشت نہیں کرتے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو جس کے پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ وہ جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر کو برداشت نہ کرتی ہوں، وہ کیسے ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ وہ چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی حضرت فاطمہ وہاں گئی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناراضگی والی بات بخاری شریف میں راویوں والی بات وہ میں نے عرض کر دی۔ یہاں جو راویوں نے لم تتکلم دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی، اب اس سے وہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، حالانکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بات نہیں کی، اور ہماری بہت ساری کتابوں میں اور جگہ تفاسیر میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ فلم تکلمہ فی ھذا المیراث، فلم تکلمہ فی ذلک المال، کہ اس مال کے متعلق، اس میراث کے متعلق حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی۔ جب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو مطلب بھی ہم بتائیں گے نا، عبارت ہماری ہو اور مطلب تمہارے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بات نہیں کی۔ یہ ایسا معلول ہے کہ اس کی علت فقط ناراضگی ہی ہو، یہ بات غلط ہے۔ بات نہ کرنا اس کی علت فقط ناراضگی ہو، یہ نہیں ہے، بہت ساری اور بھی علتیں ہیں۔ عدم ضرورت، مطمئن ہو جانا، بھائی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے آگے سے حدیث سنا دی، حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی، اب کیوں بات کریں حضرت ابو بکر صدیق سے؟ کیا حضرت فاطمہ کو صدیق اکبر سے پردہ نہیں تھا؟ غیر محرم تھے نا صدیق اکبر ان کے لیے، کیوں باتیں کریں ان سے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ جس طرح آدمی اپنے محلے میں رہتا ہے، گلی ایک ہے، گھر ہے، گھر گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، مہینے گزر جاتے، بات کرنے کی نوبت نہیں آتی اور ناراضگی بھی نہیں ہوتی، تو بات نہ کرنا عدم ضرورت، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مطمئن ہو جانا، مطمئن ہو گئی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں پر ایک چٹکلا سا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ میں کسی دیہاتی علاقے میں تھا، اس پنجاب کے میں ہی، تو وہ ایک بابا سا تھا، اس کو لے آئے مجھے، کہنے لگے کہ آپ سے سوال کرے گا۔ میں نے کہا بٹھاؤ اس کو۔ وہ آگے بیٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب میرا ایک شرط ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، جی قرآن حدیث میں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ میں نے کہا مجھے شرط منظور ہے، آپ سوال کریں۔ اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا؟
ہاں یا نہ میں جواب دو؟ میں نے کہا ہاں کیا تھا۔ اس نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو پھر باغ فتح دیا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ بات سمجھ آئی؟ جی ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ میں نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے اور شرط آپ والا ہی رہے گا، وہ بھی ذرا آپ جواب دیں، جو جواب آپ کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رسول اللہ کا لفظ مٹانے کا حکم کیا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ اس نے کہا ہاں کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ میں نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے، جو جواب آپ دو گے وہی ہم دیں گے۔ یہ ڈکوسلوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ صرف ان کے کیا ہیں، ڈکوسلے ہیں۔ کبھی کبھی یوں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو حضرت فاطمہ کا حق تھا یا نہیں تھا، اس میں ہم بحث نہیں کرتے، اس میں ہم بحث ہی نہیں کرتے نا کہ حق تھا یا نہیں تھا۔ بھائی نبی کی بیٹی تھی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے جس کی بھی ہو۔ انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا تو حضرت ابو بکر دے دیتے، حضرت ابو بکر صدیق دے دیتے۔ میں نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باغ فتح دے دیتے تو پتہ ہے کہ کیا کہتے؟ یہ کہتے دیکھو حضور علیہ السلام نے روکا تھا کہ میری مالی میراث نہیں چلنی، لیکن صدیق اکبر نے نبی کا کہا نہیں مانا، نبی کی مخالفت کر دی، حضور کی حدیث کی مخالفت کر دی۔ اگر نہ دے تو یوں اعتراض، اگر دے دیتے تو یوں اعتراض۔ مقصد شرارت ہے، مقصد کیا ہے؟ شرارت ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ ایک دو جو ہے آیتیں پیش کرتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب حکم کیا ہے کہ مذکر کا حصہ مؤنث کے 2 حصوں کے برابر ہے، اس میں نبی کا استثناء نہیں ہے، تو بھائی یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے مقابلے میں خبر واحد ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ خبر واحد ہے، اور یہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں یہ کیسے آ گئی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خبر واحد، مشہور، متواتر، یہ جتنے بھی اقسام ہیں یہ مابعد والوں کے لیے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آئے۔ آپ اور ہمارے لیے یہ قسمیں ہیں کہ یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے، لیکن جنہوں نے حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ سنا ان کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا اتنا ہی لازمی ہے جتنا قرآن پر عمل کرنا لازمی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے حضور سے سنا ہے، اس پر عمل کرنا تو ان کے اوپر فرض ہے۔ تو خبر واحد آپ کے اور ہمارے لیے ہے، صدیق اکبر کے لیے تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمیت اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، یہ حدیث وراثت جو ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں چلتی، یہ تمام دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہیں، لیکن اس وقت یاد حضرت ابو بکر صدیق کو تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے سب کو جمع کر کے اور پھر یاد دلایا کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ سب نے کہا ہاں فرمایا تھا، بس یہی بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور میں، خود صدیق اکبر کے دور میں بھی حضرت علی نے کوئی جو ہے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر نے باغ فتح نہیں دیا اور یہ فیصلہ غلط تھا، تو جب حضرت علی کی حکومت آئی اور خلافت آئی تو علی نے یہ فیصلہ صحیح کیوں نہیں کیا؟
غلط فیصلے کو مسترد کر کے، اور باغ فدق حضرت فاطمہ نہیں تھی تو ان کے ورثاء تو موجود تھے، حسنین کریمین، ان کو حضرت علی دے دیتے۔ حضرت علی نے صدیق اکبر کے فیصلے کو ہی برقرار رکھا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ علی نے باغ فدق کیوں نہیں دیا؟ اب یہاں پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہو کے میں نے چھوٹی بڑی کتابوں کو ان کی کو پڑھا ہے، اس میں بڑی کلا بازیاں انہوں نے کھائی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ اہل بیت جو ہیں وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، اہل بیت چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا حضرت علی نے خلافت تو لے لی، خلافت تو لے لی، تم ہی تو کہتے ہو کہ حق پہلے نمبر پہ تھا، چھین گئے، چوتھے نمبر پر جب دے دی تو علی نے خلافت تو لے لی، باغ فدق کیوں نہیں دیا؟ بات سمجھ آئی؟ جی۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ اہل بیت اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ بھئی یہ قرآن حدیث میں کہیں آیا ہے؟ اپنا انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن یہ بنیاد بھی غلط ہے، اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ بھئی علی کا تو اپنا مسئلہ ہی نہیں تھا، بات چل رہی ہے نبی کی وراثت کی، اگر وراثت جاری ہوتی تو حضور علیہ السلام کی بیویوں کو حق ملتا اور ورثاء کو ملتا، علی کا تو اپنا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ علی نے باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ پھر کہتے ہیں جی وہ جو ہے وہ حضرت علی یہ حضرت فاطمہ کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو باغ فتح نہیں ملا، حضرت علی بھی چاہتے تھے مجھے بھی نہ ملے۔ بھئی یہی تو ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو حضرت علی فاطمہ کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی حضرت فاطمہ کی ہی تابع داری میں رہنا چاہتے تھے تو پہلی بات یہ ہے کہ غیر اختیاری عمل میں تابع داری نہیں ہوتی۔ تم نے جو نقشہ پیش کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے بڑی کوشش کی باغ فتح مجھے مل جائے لیکن نہ ملا، تو باغ فتح کا حضرت فاطمہ کو نہ ملنا غیر اختیاری تھا، تو غیر اختیاری عمل میں تابع داری نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اگر تابع داری ہی کرنی تھی تو علی پر تو لازم تھا کہ وہ مطالبہ کرتے تاکہ تابع داری تام تو ہو جاتی۔ جی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت کلا بازیاں انہوں نے کھائی ہیں، لیکن باغ فتح پر انہوں نے کوئی بھی ایسا معقول جواب نہیں دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا تو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عنہما یہ دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔